ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفة حد محدود ولا نعت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور ميدان أرضه الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي الأمي لقرش الهاشم الطهي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد ورسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أما بعد فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم قول أحسن بسم الله الرحمن الرحيم إنما أنت منذر ولكل قوم هاد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. آج شب شہادت امام علی نقی علیہ السلام ہے اور اسی مناسبت سے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے. خلاق کائنات اپنی محکم کتاب، اپنی پاک و پاکیزہ کتاب، اپنی بابرکت کتاب، اپنی منزہ کتاب، اپنی مبرہ کتاب، وہ کتاب کہ جس کے اندر لا ربط ولا یابس الا فی کتاب مبین، ایسی کتاب کہ جس کے اندر تمام چیزوں کو ہر خشک و تر کو سمو دیا گیا ہے. لا ربط ولا یابس الا فی کتاب مبین، ایسی کتاب کہ جس کے اندر کہ خداوند عالم نے ہر چیز کو سمو دیا ہے، اور ایسی کتاب کہ جس کے سلسلے میں قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو کوئی چھو ہی نہیں سکتا مگر ایک مطہرون ہے. اس قرآن کریم کے اندر خداوند عالم سورہ رعد کے اندر ارشاد فرماتا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے نبی آپ منذر ہیں، اے نبی آپ ڈرانے والے ہیں، اے نبی آپ انذار کرنے والے ہیں. اور اس کے بعد اور آیت آگے بڑھتی ہے اور کیا ارشاد ہوتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. انما انت منذر وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اے نبی آپ انذار کرنے والے ہیں، آپ ڈرانے والے ہیں. یعنی آپ دیکھیں آپ حضور اکرم کے سلسلے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے نبی آپ ڈرانے والے ہیں، انذار کرنے والے ہیں. کس چیز سے انذار کرنے والے ہیں؟ لوگوں کو عذاب خداوندی سے ڈرانے والے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم کے لیے، ہر قبیلے کے لیے ایک ہادی کا ہونا، ایک رہنما کا ہونا، ایک پیشوا کا ہونا ضروری ہے. تو دیکھیں آپ کہ حضور اکرم جو بھی خداوند عالم نے یہ جو ہدایت کا سلسلہ رکھا، خداوند عالم نے ایک سلسلہ رکھا، انبیاء کو بھیجا، اس لیے کہ آپ دیکھیں کوئی زمانہ ایسا نہیں تھا، کوئی وقت ایسا نہیں رہا کہ جس وقت ہادی، اور ایسا وقت نہ رہا کہ جس وقت ہدایت پانے والے رہے ہوں اور ہادی نہ رہا ہو. بلکہ خداوند عالم کا ایک انتظام رہا ہے، ایک سلسلہ رہا ہے کہ خداوند عالم نے پہلے ہادی کو بھیجا، اس کے بعد ہدایت پانے والوں کو بھیجا. خداوند عالم نے پہلے رہبر کو بھیجا، اس کے بعد رہنمائی اور رہبر کو بھیجا، اس کے بعد راہ کو جو لوگ چاہتے ہیں، رہنمائی چاہتے ہیں، ان کو بعد بھیجا. تو خداوند عالم کا ایک سلسلہ رہا ہے کہ خداوند عالم نے روئے زمین پر سب سے پہلے ہادی کو بھیجا، رہبر کو بھیجا، رہنما کو بھیجا. اس لیے کہ یہ زمین کے اوپر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ زمین کسی ہادی، کسی رہبر یا کسی رہنما سے خالی ہو جائے. اور جیسا کہ ہم لوگ آج جمع ہوئے ہیں، آج اسی جو ہدایت کا سلسلہ ہے کہ جو جناب آدم علیہ السلام سے چلا اور آخری پیغام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ چلا. 1,24,000 انبیاء آنے کے بعد آپ حضور اکرم کے بعد سلسلہ چلا، ائمہ معصومین کا چلا، مولا کائنات ہے وہ چلتے ہوئے آج جو ہدایت کا سلسلہ جو چلتے ہوئے چہارتا معصومین تک چلا. اور آج جو ہمارے جو ہدایت کا جو سلسلہ ہے وہ آخری امام زمان اجل اللہ تعالی اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. آج اس دنیا میں رہ کر ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہماری آنکھیں اس لائق نہیں ہیں کہ ہم امام کو دیکھ سکے، مگر خداوند عالم نے ہدایت کا سلسلہ رکھا. یعنی کوئی زمانہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا کہ لوگ ہوں، موجود ہوں، مگر کوئی ہادی نہ ہو، رہنما نہ ہو. اور آپ ہم جو جمع ہوئے ہیں
ہم اس امام کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں جس کا نام ہادی ہے، جس کا نام علی نقی علیہ السلام ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو امام ہادی علیہ السلام کی آپ سیرت دیکھیں کہ کس طریقے سے امام ہادی علیہ السلام نے ہدایت کی ہے، کس طریقے سے لوگوں کی رہنمائی کی ہے، کس طریقے سے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حالات بہت سخت تھے اور متوکل ملعون کا زمانہ تھا، اور متوکل کی طرف سے امام کے اوپر بہت ہی جاسوسی ہوا کرتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی امام نے ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نور ہدایت ہے۔ تو کس طریقے سے ہدایت کی آپ دیکھیں، آپ یہ بہت تاریخ کا بہت اہم کام جو امام نے کیا ہے۔ کیا کام کیا؟ اس لیے کہ غیبت قریب آ رہی ہے، غیبت آہستہ آہستہ قریب آ رہی ہے، اس لیے کہ 10 امام کے بعد 11 امام کو آخری امام کی غیبت آنے والی ہے، لہذا لوگوں کے ذہنوں کو آمادہ کرنا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو متوجہ کرانا ہے، کس بات کے اوپر؟ غیبت کے سلسلے میں آمادہ کرنا ہے۔ تو امام ہادی نے کیا کام کیا؟ امام ہادی نے ہدایت کا اس طریقے سے آپ نے ہدایت کے امور انجام دیے کہ آپ نے اپنے زمانے میں تمام دنیا کے اندر اپنے وکلا کو، اپنے سفراء کو قائم کیا، یعنی عراق میں اپنے سفیر کو قائم کیا، اور اس طریقے مصر کے اندر، لبنان کے اندر، ایران کے اندر، اس طریقے سے امام ہادی نے تمام دنیا کے اندر اپنے وکلا کا سلسلہ ایک جال بچھا دیا۔ کیوں؟ تاکہ یہ وکلا کا سلسلہ رہے اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ جو وکلا ہے ہمارے، ایران کے اندر فلاں سے تم لوگ رجوع کرنا، عراق کے اندر فلاں سے رجوع کرنا، مصر کے اندر فلاں سے رجوع کرنا، لبنان کے اندر فلاں سے رجوع کرنا۔ اس طریقے سے امام ہادی نے ساری دنیا کے اندر ایک وکلا کا جال بچھا دیا تھا، جو یہ بہت ہی اہم چیز تھی۔ کیوں؟ اس لیے غیبت قریب آ رہی تھی اور ضروری تھا کہ یہ جال بچھایا جائے، اور یہ تمام وکلا کو امام سے مرتبط کیا، اپنے آپ سے مرتبط کیا۔ اب امام کو جو کچھ بھی کہنا ہوتا تو اپنے وکیل سے کہہ دیتے، اور اسی طریقے سے لوگوں کو کچھ بھی پوچھنا ہوتا، عراق میں فلاں امام کے وکیل کے یہاں پر دریافت کرتے، امام کے وکیل کے یہاں رجوع کرتے۔ تو یہ بہت ہی اہم کام تھا کہ جو امام ہادی نے انجام دیا، کیوں؟ اس لیے غیبت قریب آ رہی تھی، اور غیبت قریب آنے سے پہلے لوگوں کے ذہنوں کو آمادہ کرنا تھا غیبت کے لیے، تو یہ سب سے اہم کام تھا۔ مگر آپ عزیزان گرامی دیکھیں، امام ہدایت کا کام کر رہے ہیں، مگر متوکل یہاں پر پریشان ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ متوکل بغداد میں تھا اور امام مدینے میں تھے۔ جب دیکھا کہ امام کی شہرت بڑھنے لگی اور امام کے چاہنے والے بڑھنے لگے اور لوگ امام سے زیادہ رجوع کر رہے ہیں، تو ایک مرتبہ لوگوں نے جاسوسی کی اور چاپلوسی کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری حکومت کا تختہ نہ پلٹ جائے، اس لیے کہ بہتر یہ کہ امام ہادی کو مدینے میں زیادہ دن رہنے نہ دے۔ اب یہاں سے متوکل عباسی نے ایک وفد بھیجا، بھیجنے کے بعد مولا کو کہا کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ مولا کو مدینہ چھوڑنا پڑا، اور مولا مدینہ چھوڑنے کے بعد المختصر کرتے ہوئے آپ بغداد آئے۔ بغداد آنے کے بعد متوکل عباسی نے امام کے اوپر خاص توجہ رکھنے کے لیے، خاص جاسوسی کرنے کے لیے ایک شہر آباد کیا تھا جسے سرمن راہو کہتے ہیں۔ سرمن راہا یعنی سامرہ ہو گیا اسے، جو کوئی بھی شہر کو دیکھتا وہ خوش ہو جاتا، سرمن راہو۔ تو وہاں پر امام کو لا کر ٹھہرایا گیا، مگر عجیب بات یہ ہے، بہت ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ امام کو لا کر ایسے مقام پر ٹھہرا گیا تھا جسے خان السکاکین کہا جاتا تھا، جہاں پر غلاموں کو، جہاں پر بہت ہی غلاموں کو لا کر رکایا جاتا تھا، اس مقام پر امام کو لا کر رکایا گیا۔ اللہ اکبر۔ مگر آپ دیکھیں، امام جب سامرہ پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ متوکل آتا ہے امام کے پاس، کہتا ہے کہ آئیے ہم آپ کو اپنے شہر کی سیر کراتے ہیں۔ اور کرانے کے بعد پہلے سے ہی سامرہ کے اندر ایک بہت بڑا پہاڑ تھا، وہاں پر اپنے فوجوں سے کہہ دیا تھا کہ دیکھو تم لوگ پہاڑ کے اوپر، زمین سے لے کر پہاڑ کے اوپر تم لوگ اسلحے سے لیس رہنا، اور لیس رہنے کے بعد تمام فوجوں کو جمع کر دیا جائے، اور جب میں امام ہادی کو لے کر آؤں گا تو تم لوگ سب لوگ شور کرنا، چلانے لگنا اور اپنے نیزوں کو زمین پر مارنا۔ اب امام ہادی کے یہاں پر آتا ہے، کہتا ہے کہ آئیے میں آپ کو سامرہ کی سیر کراتا ہوں۔ امام نے کہا بالکل۔ اب سیر کراتے کراتے ایک مرتبہ وہ پہاڑ کے قریب گیا۔ اب جب پہاڑ کے قریب گیا
अब जैसे जाना था कि एक मरतबा देखा कि जो मुतवक्किल अब्बासी जैसे आता है, आने के बाद जो मुतवक्किल अब्बासी की फ़ौज थी, इमाम भी साथ में है, 10वें इमाम भी है, 10 इमाम के बेटे भी इमाम हसन अस्करी भी हैं। एक मरतबा जैसे मुतवक्किल अब्बासी को फ़ौज ने देखा, एक मरतबा शोर करने लगे, एक मरतबा चिल्लाने लगे, एक मरतबा नेज़ों को ज़मीन पर मारने लगे और उसके बाद कहने लगे कि ए मुतवक्किल अब्बासी, तू मुझे हुक्म दे कि हम तू हुक्म दे कि हम तो हुक्म दे किसको कत्ल करें और हम किसको मारे। एक मरतबा जैसे ये जो इमाम ने देखा, एक मरतबा मुतवक्किल की तरफ देखते कहते हैं कि तू मुझे डराना चाहता है, तू मुझे खौफ दिलाना चाहता है। एक मरतबा इमाम ने आसमान की तरफ इशारा किया। अब जो आसमान की तरफ इशारा करना था, क्या देखता है कि जमीन से लेकर आसमान तक एक मलाइका का ग्रुप है कि जिनके हाथों में बड़े बड़े जो नेज़े लिए हुए हैं, तलवारें लिए हुए हैं, उनकी शक्लें बड़ी बड़ी हैं। एक मरतबा वो हुक्म दे रहे हैं कि ए मौला हुक्म दीजिए, अब ये मुतवक्किल अब्बासी कत्ल कर दे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुतवक्किल अब्बासी ने देखा, गश खा गया। फिर मौला ने कहा कि हमें डराने की कोशिश ना करना, हम किसी से डरते नहीं हैं, हम सिवाय खुदा के अलावा किसी से खौफ खुदा के अलावा किसी का खौफ नहीं रखते हैं। अलगर्ज ये कि मुतवक्किल अब्बासी बहुत परेशान हुआ, आखिर ये कैसे इमाम है, किसी चीज़ से रोक में नहीं आते हैं। बहुत चाहा कि इमाम की जो शोहरत थी उसको कम करे, इमाम की जो पब्लिसिटी थी, लोगों के दरमियान में जो इमाम के दिलों में जो इमाम की मोहब्बत थी, चाहता था किसी तरह इमाम की मोहब्बत को कम करे, ख़त्म करे। बहुत मुख्तसर करते हुए तारीख में ये मिलता है, एक मरतबा अपने महल के अंदर 500 लोगों को जमा किया और जमा करने के बाद कहा कि देखो मैं हादी को बुलाता हूँ, तुम लोग जिस वक्त इमाम हादी आए तो उस वक्त कोई अपनी जगह से ना उठना, कोई दरवाज़ा ना खोलना, कोई पर्दा ना हटाना। चाहता था, असल मकसद क्या था कि इमाम की तौहीद करे। मगर देखिए अज़ीज़ान गिरामी, अब गुलाम गया, अब जाना था। गुलाम जाने के बाद इमाम हादी पूछता है कि मोहम्मद, वो पूछता है कि अली इब्न मोहम्मद कौन है। तो खादिम कहता है कि फलां फलां कब्र है, उसके अंदर जो कुरान की तिलावत कर रहे हैं वही अली इब्न मोहम्मद है। एक मरतबा गुलाम चला और जाने के बाद उस सोच लगा कि बहुत ही कमज़ोर आदमी होगा, बहुत ही नाचार आदमी होगा, लेकिन जब देखा कि कब्र के अंदर तिलावत कर रहे हैं, एक मरतबा परेशान हो गया कि कब्र के अंदर बैठ के तिलावत कर रहे हैं। बहरहाल अलगर्ज गया और जाने के बाद कहा कि मुतवक्किल अब्बासी ने आपको तलब किया है। तो अब इमाम ने एक मरतबा अमामा पहना, अबा कबा पहनने के बाद अब वो खादिम जो था ये कहने लगा कि मैं आपको रास्ता दिखाऊं। तो इमाम ने कहा कि हादी मैं हूँ, हादी तू नहीं है, तू मुझसे रास्ता पूछ, मुझे रास्ता ना बता। अलगर्ज ये कि जो गुलाम एक मरतबा दरबार में पहुंचे इमाम, अब जब पहुंचना था कि इमाम के जो खरामा चलने लगे, अब वो कि जो दरवाज़ा बंद था, एक मरतबा हवा चलने लगी। अब जो हवा चली, आंधी चली, दरवाज़ा खुला, दरवाज़ा खुलना था, पर्दा उड़ा। पर्दा उड़ने के बाद इमाम खरामा जब इमाम महल के अंदर दाखिल हुए, अब जो महल के अंदर दाखिल होना था, मुतवक्किल अब्बासी ने कह दिया था कोई भी इमाम के एहतराम में खड़े ना हो, तमाम के तमाम लोग बैठे रहना। एक मरतबा खरामा जब इमाम महल में दाखिल हुए, जब इमाम दाखिल होना था, इमाम के चेहरे का रूप देखकर तमाम के तमाम खुद लोग जो है एक मरतबा खड़े हो गए। ऐसे खड़े हो गए जिस तरीके से किसी ने उनका गिरेबान पकड़कर खड़ा कर दिया हो। मरतबा और उसके बाद मुतवक्किल अब्बासी खुद भी खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद इमाम को कहा कि यब्न रसूलुल्लाह, आइए आप इस तख्त के ऊपर तशरीफ रखिए। इमाम ने कहा तेरे तख्त से जुल्म की बू आती है, मेरे लिए तू ज़मीन के ऊपर कुछ बिछा दे, मैं उस पर बैठ जाऊंगा। अलगर्ज एक इमाम ज़मीन पर बैठ गए, फर्श बिछाया गया। उसके बाद और मुख्तसर करते हुए इसी तरीके का दूसरा वाक़या पाया जाता है कि एक किसी मुल्क से एक जादूगर आया था और मुतवक्किल अब्बासी चाहता था किसी तरीके से इमाम की शख्सियत को, अहमियत को लोगों की निगाहों में कम करे। तो जादूगर आया तो जादूगर अपना करतब दिखाने लगा। फिर उसके बाद इमाम उस वक्त मुतवक्किल अब्बासी ने कहा कि देख मैं एक शख्स को बुलाता हूँ, क्या तू उसके साथ में कुछ जादू कर सकता है? कहा कि हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। और कहा कि जब खाना लग जाए तो उस वक्त मुझे बुलाना, मैं इंशाअल्लाह जो है इसके बाद जो मेरा खेल है वो दिखाऊंगा। अलगर्ज ये कि इमाम को बुलाया गया, इमाम दस्तरखान पे तशरीफ फरमा है, तमाम लोग बैठे हुए हैं। अब मुतवक्किल अब्बासी ने इशारा किया जादूगर को कि इमाम के साथ में गुस्ताखी करे।
اب امام ہے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف رکھے ہوئے ہیں، چاہتے یہ ہیں کہ روٹی اٹھائیں، ایک مرتبہ اپنے جادو کے ذریعے سے شعبدہ کے ذریعے سے روٹی کو اڑا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ جو کوئی بھی آواز آ جائے، پھر اس نے وہی کام کیا۔ 3 مرتبہ اسی طریقے سے مولا روٹی لینا چاہتے ہیں، روٹی کو اٹھانا چاہتے ہیں، روٹی اڑ جاتی ہے اور تمام لوگ ہنسنے لگتے ہیں اور ہنسی مذاق کرنے لگتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے پھر کہا کہ جو کوئی بھی باز آ جائے، مگر 3 مرتبہ جب اس نے اس طریقے گستاخی کی، ایک مرتبہ وہاں پر دیوار کے اوپر قالین تھی، قالین کے اوپر شعر تھا، ایک مرتبہ مولا نے اشارہ کیا کہ تیرے آقا کے ساتھ، تیرے مولا کے ساتھ گستاخی ہو رہی ہے اور تو دیکھ رہا ہے۔ عزیزان محترم، روایت میں ملتا ہے کہ جو ایک دیوار کے اوپر قالین کے اوپر شعر تھا، ایک مرتبہ حقیقت میں شعر بن کر باہر آ گیا، باہر آنے کے بعد اس جادوگر کو نکل گیا۔ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک خطرہ بھی اس جادوگر کا زمین پر نہ گرا، بلکہ تمام کے تمام جادوگر کو نگل لیا۔ اب ایک مرتبہ شیر ہے، اور جب اس نے دیکھا متوکل عباسی نے پریشان ہو گیا، کہا کہ مولا آپ اس حکم دیجئے کہ یہ دوبارہ چلا جائے۔ اب جو شیر جانے لگا تو ایک مرتبہ کہا کہ مولا اسے کہہ دیجئے کہ جو جادوگر تھا اسے واپس کر دے۔ تو اس وقت امام نے کہا تھا کہ جناب موسیٰ کا عصا، جس وقت جناب موسیٰ کا عصا جب فرعون کے دربار میں پھینکا گیا تھا، اژدہا بنا تھا اور جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا تھا۔ اگر وہ اژدہا، اگر موسیٰ کا اژدہا اگر جادوگروں کے سانپوں کو نگل دیا ہوتا تو یہ شیر بھی جو تمہارے جادوگر کو نگل دیا ہوتا۔ الغرض یہ کہ امام کو طرح طریقے سے چاہتا تھا کہ امام کی بے عزتی کرے، امام کی عزت کو کم کرے، امام کے مقام کو کم کرے، مگر ہر طریقے کے حربے آزما چکا تھا۔ ایک مرتبہ دربار میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا سلونی سلونی، اور وہ سلونی کا دعویٰ کرنے لگا کہ جو مجھ سے پوچھنا پوچھے، امام تشریف فرما ہے۔ جب سلونی کا دعویٰ کیا، ایک مرتبہ ایک شخص اٹھا اور سوال کرنے لگا کہ اچھا کہ تم عالم دین ہو؟ کہا کہ میں عالم دین ہوں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، میرا ایک سوال ہے، یہ بتاؤ کہ کیا حج واجب ہے؟ تو اس نے کہا یہ کیسا سوال ہے، حج واجب ہے؟ کہا کہ میرا سوال جو ہے، میں ایک عام سا آدمی ہوں، معمولی سا آدمی ہوں، میرے سوال کا جواب بتاؤ۔ کہا کہ ہاں بے شک حج واجب ہے۔ تو کہا کہ کیا حج انبیاء کے اوپر بھی واجب تھا؟ تو کہا کہ ہاں واجب تھا۔ اب تھوڑا وہ شک میں آ گیا کہ انبیاء کے اوپر حج واجب تھا یا واجب نہیں تھا۔ کہا کہ ہاں واجب رہا ہوگا۔ اس نے کہا کہ واجب رہا ہوگا یا نہیں، ایک بات بتاؤ۔ کہا کہ ہاں واجب تھا۔ اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ کیا جناب آدم علیہ السلام نے حج کیا؟ ایک مرتبہ پریشان ہو گیا اور کہا کہ آدم علیہ السلام نے حج کیا ہوگا۔ پھر کہا کہ یقین کے ساتھ کہو۔ جو سلونی کا دعویٰ کر رہا تھا پریشان ہو گیا، کہا کہ شاید کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اچھا جب جناب آدم نے حج کیا ہوگا تو یہ بتاؤ، حلق حج کے اندر ارکان کے اندر بالوں کو مڑانا ہے۔ جب آپ طواف کر لیں صفا و مروہ کے درمیان میں دوڑنے کے بعد جب حلق کریں گے اس کے بعد ہی آپ احرام اتار سکتے ہیں۔ تو کہا کہ جناب آدم نے حج کیا تھا تو جناب آدم تو اکیلے تھے، یہ بتاؤ کہ ان کے حلق کس نے کیا؟ اب یہ پریشان ہو گیا، ایک مرتبہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس کے بعد جب جواب نہ دے سکا تو ایک مرتبہ کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ اس نے کہا ذرا زور سے کہو تاکہ سارا مجمع سن لے کہ تمہیں نہیں پتا۔ اس نے کہا ہاں مجھے نہیں پتا۔ کہا کہ جب پتا نہیں ہے تو یہ دعویٰ مت کیا کرو سلونی کا۔ ایک مرتبہ اب متوکل عباسی نے دربار میں دیکھا، کہا کون ہے جو اس سوال کا جواب دے؟ ایک مرتبہ سارے علماء کی نگاہیں امام ہادی علیہ السلام پہ گئی۔ ہادی علیہ السلام پہ گئی تو متوکل نے کہا کہ مولا آپ بتائیے اس سوال کا جواب کیا ہے؟ تو کہا کہ بے شک جناب آدم علیہ السلام نے حج بھی کیا تھا اور حلق بھی ہوا، مگر حلق کس طریقے سے ہوا؟ اس طریقے سے ہوا کہ خداوند عالم نے آسمان سے جناب جبرائیل کو نازل کیا تھا اور جناب جبرائیل یاقوت لے کر آئے تھے اور جناب آدم کے سر پر جیسے یاقوت لگاتے جاتے اس طریقے جناب آدم کے بال جو جھڑتے جاتے۔ صلوات پر محمد تو اس طریقے سے پھر لوگوں نے کہا کہ مولا آپ سلونی کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ نہیں، بس سلونی کا دعویٰ تو جو تھا میرے
جد کیا کرتے تھے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے کیا تھا, تمہیں جو کوئی بھی سوال ہو مجھ سے پوچھو, میں سوال کا جواب دوں گا. اب لوگ سوالات کا سلسلہ شروع ہوا, بہت ہی مختصر کرتے ہوئے, اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اب سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا. کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ فجر کی جو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, یہ 2 رکعت نماز کیوں ہے, وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے, کیوں ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ امام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہنے لگے کہ جب جناب آدم علیہ السلام نے, جب خداوند عالم نے انہیں منع کیا تھا کہ فلاں فلاں درخت کے قریب نہ جانا, اور جناب عالم نے ترک اولا کیا تھا, یعنی بہتر چیز کو انجام نہ دیا تھا, تو خداوند عالم نے انہیں آسمان سے زمین پر بھیج دیا تھا. جب جناب آدم جب زمین پر آئے تو اس وقت رات تھی, تاریکی تھی, تو جب رات کی تاریکی کو دیکھا تو گھبرانے لگے. اس لیے خداوند عالم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آپ مناجات کرنے لگے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ مناجات کرنے کے بعد ایک مرتبہ آسمان کی جانب ایک جو ہے سفیدی کی لکیر کھینچی. اب جو سفیدی کی لکیر کا کھینچنا تھا, ایک مرتبہ جناب آدم سمجھ گئے کہ اب تاریکی ختم ہونے والی ہے, اب یہاں کے بعد نور آنے والا ہے, اب یہاں کے بعد سفیدی آنے والی ہے. ایک مرتبہ جناب آدم نے جب وہ ایک نور, ایک سفید لکیر کو دیکھا, سمجھ گئے, اور سمجھنے کے بعد جناب آدم علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کی تھی. لہٰذا خداوند عالم نے جناب آدم کی یاد کی وجہ سے, جناب آدم کی یاد کو انبیاء کے اندر باقی رکھنے کے لیے خداوند عالم نے 2 رکعت نماز کو واجب قرار دیا ہے. صلوات محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو 2 رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں, اصل میں جناب آدم علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کی تھی. لہذا خداوند عالم نے 2 رکعت نماز کو آخری پیغمبر کی امت کے اوپر واجب قرار دیا. پھر اسی طریقے سے سوال ہونے لگے کہ مولا یہ بتائیے کہ ظہر کی نماز کی واجب ہے. تو اس طریقے سے سوالات ہوتے گئے. پھر امام نے بتایا کہ جناب ابراہیم جو تھے, جب ان کا مناظرہ ہونے لگا, جو لوگ ستارے کی پرستش کرتے تھے, جو لوگ سورج کی پرستش کرتے تھے, جو لوگ ستارے کو مانتے تھے, تو ان سے جب مناظرہ ہونے لگا, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا خدا ہے. جب ستاروں کو دیکھا, جب رات کے بعد جب ستارے ایک مرتبہ ڈھلنے لگے, تو کہا کہ میں ایسی عبادت نہیں کروں گا کہ جو ڈھل جائے. اسی طریقے سے ایک مرتبہ جب سورج جو تھا, جب جو لوگ سورج کی پرستش کرتے تھے, جب ان سے مناظرہ ہوا, تو جب دیکھا کہ جب سورج زوال کی طرف آنے لگا, تو اس وقت جو ہے جناب ابراہیم نے کہا تھا کہ میں ایسی عبادت نہیں کرتا ہوں کہ جو زوال کی طرف چلے جائیں. تو لہذا خداوند عالم نے جناب ابراہیم کی یاد میں ظہر کے اندر 4 رکعت نمازوں کو واجب قرار دیا, تاکہ جناب ابراہیم کی یاد تازہ رہے. اسی طریقے سے خداوند عالم نے انبیاء میں سے ہر نبی میں سے کچھ نہ کچھ لیا, اور لینے کے بعد پنجتن 5 وقت کی نماز واجب قرار دی, تاکہ ہمیں پنجتن کے ساتھ ساتھ 5 نبیوں کی یاد کے ساتھ ساتھ پنجتن بھی یاد رہے. صلوات محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی, تو مامون اور متوکل چاہتا تھا کسی طریقے سے امام کی اہمیت کم ہو جائے, اور امام کے زمانے میں لوگوں کے درمیان میں بہت بحث مباحثے ہوا کرتے تھے. آخری واقعہ اور آپ لوگ کی ذمہ تمام بہت ہی اہم واقعہ ہے لہذا کہ بہت زیادہ بحث و مباحثہ ہوا کرتے تھے لوگ, کیونکہ درمیان میں بحث چڑھ گئی کہ یہ بتایا کہ معراج نبی کس طریقے سے ہوئی, کس طریقے سے حضور اکرم معراج پر گئے تھے. اس لیے کہ شیعہ اور سنی کے درمیان میں آج تک اختلاف آ جاتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ معراج روحانی ہے, کوئی کہتا ہے معراج جسمانی ہے. ہم کہتے ہیں جسمانی ہے, وہ کہتے ہیں کہ روحانی ہے. اب روحانی کا مطلب یہ ہے کہ خواب جس طریقے سے انسان خواب دے کے خواب میں جنت کی سیر کر آ جائے, اسے کہتے ہیں معراج روحانی. جسمانی کسے کہتے ہیں, معراج جسمانی اسے کہتے ہیں کہ بذات خود حضور اکرم اپنے جسم کے ساتھ آسمان کی سیر کر آئے, اسے کہتے ہیں معراج جسمانی. الغرض یہ کہ لوگوں کے درمیان میں اختلاف پیدا ہوا. اب مجمع عام ہے اور لوگ بحث مباحثے کر رہے ہیں. ایک مرتبہ امام ہادی کا گزر ہوا. ایک مرتبہ چاہنے والوں نے کہا مولا یہ بتائیے کہ آپ کے جد نے کس طریقے سے معراج کی تھی. اس لیے کہ لوگوں کے درمیان میں اختلاف ہے کہ رات کے وقت میں, رات کی تاریکی میں آپ کی جد نے معراج کی تھی, یہ کیسے ممکن ہے. ایک مرتبہ امام نے کچھ کہا نہیں, امام نے کچھ جواب نہ دیا, اپنے الفاظ سے کچھ نہیں کہا. ایک مرتبہ امام ہے, امام فطار الامام الى السماء, امام جو ہے آسمان کی طرف اڑنے لگے. اب تمام مجمع ہے, دن کا سما ہے, دن کا موقع ہے,
اور تمام کا تمام مجمع دیکھنے لگا. کیا دیکھتا ہے؟ دیکھتے دیکھتے امام جو ہے آسمان کی طرف بلند ہو گئے. بلند ہونے کے بعد آسمان میں غائب ہو گئے. آسمان میں غائب ہونے کے بعد کچھ عرصہ گزرا تھا کہ امام ایک مرتبہ وہاں سے پرندہ لے کر نازل ہوئے. اب تو نازل ہونا تھا. ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں کہ پرندہ ہے, پرندہ چہچہا رہا ہے, پرندہ بول رہا ہے. لوگوں نے کہا کہ امام آپ کہاں گئے تھے؟ کہا کہ میں معراج پر جا کر آیا تھا. صلوات محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام نے کہا کہ دیکھو وہ رات کا وقت تھا, رات کی تاریکی تھی, کسی نے دیکھا ہو گیا یا نہیں دیکھا ہوگا, آؤ آج دیکھ لو, وہی محمد کا بیٹا ہوں میں. محمد نے بھی معراج کی تھی اور میں نے بھی معراج کی تھی, مگر آج دیکھ لو فرق یہ ہے, کوئی یہ نہ کہے کہ محمد کی معراج جو ہوئی تھی محمد کا کمال نہ تھا بلکہ براق کا کمال تھا. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ محمد کی معراج نہیں تھی بلکہ جبرائیل کا کمال تھا. آؤ ذرا دیکھو یہاں پر دن کے اجالے کے اندر, آؤ دیکھو جس نے محمد کی معراج نہ دیکھی ہو آئے وہ آ کر دیکھ لے. نہ ہی میرے پاس براق ہے نہ ہی جبرائیل ہے. صلوات محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم نے معراج کر کر بتائی کہ دیکھو یہ ہماری خصوصیات ہے. آل محمد معراج کے لیے براق کے محتاج ہے نہ ہی جبرائیل کے محتاج ہے. ہاں رباب ازا, بس میں نے اپنی گفتگو تمام کی, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. تو یہ وہ امام ہادی ہے کہ جو لوگوں کی ہدایت کر رہے ہیں, کس طریقے سے ہدایت کر رہے ہیں. ہر موقع پر ہر محل پر امام ہے کہ جو ہدایت کر رہے ہیں, مگر دشمن چاہتے یہ ہیں کہ کسی طریقے سے اس ہدایت کے چراغ کو بجھا دیا جائے. اور اب یزا 2-4 منٹ مصائب اور آپ کے ذہن میں تمام روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جب امام کو جب مدینے سے لایا گیا تھا تو امام کو ایسی جگہ پر رکھا گیا تھا جہاں پر غلاموں کو رکھا جاتا ہے, جہاں پر غریب لوگوں کو رکھا جاتا ہے. بہت امام کی بے عزتی کی گئی ارباب اعضاء, مگر امام نے غور کیا ہوگا کہ بے شک میں سفر کر کر آیا ہوں, ایسے مقام پر رکھا گیا جہاں پر غلاموں کو رکھا گیا. مگر امام نے سوچا ہوگا ہائے کربلا کے میدان میں ایک قافلہ شام کی جانب چلا تھا, شام کی جانب چلا تھا, ایک بیمار تھا, ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی, پاؤں میں بیڑیاں تھی اور گلے میں خاردار توق تھا. مگر ارباب اعضاء, مگر وہ امام اکیلا نہ تھا بلکہ مسورات موجود تھی. کس طریقے سے امام کو ایسے مقام پر رکایا گیا تھا جہاں پر خان السکاکین کہا جاتا ہے. ہاں ارباب اعضاء, اور روایتوں میں ملتا ہے کہ امام وہ وقت بھی قریب آیا اور ایک مرتبہ متوکل عباسی نے امام کو زہر دیا. امام کو زہر دینا تھا کہ امام نے زہر کو ایک مرتبہ نوش فرمایا. فرمانے کے بعد کیا روایت ملتا ہے کہ امام اس دار فانی سے کوچ کر گئے. ہاں رباب اعضاء, امام اس دار فانی سے کوچ کر گئے. آپ روایتوں میں سنتے ہیں کہ امام جو تھے جب متوکل عباسی کے دربار میں گئے تھے تو اس نے شراب پی رہا تھا, شراب کا جام امام کے آگے کیا تھا. سوچئے اس امام کے ذہن میں وہ واقعہ بھی آیا ہوگا جس وقت شام کے دربار میں یزید تخت پر بیٹھا ہوا تھا, شراب پی رہا تھا, ہاتھ میں چھڑی تھی, دندان حسین سے گستاخی کر رہا تھا. ہاں رباب اعضاء, بیویاں شہزادیاں موجود تھی, جناب زینب کا گریہ رک نہیں رہا تھا. سید سجاد نے کہا بھی ابا آخر کیا بات ہے, آپ کے آنسو تھمتے کیوں نہیں ہیں؟ شہزادی نے کہا بیٹا سید سجاد میں اکیلی نہیں ہوں, میرے ساتھ میری بھابیاں موجود ہیں. ارباب اعضاء, ارباب اعضاء, ایک مرتبہ یزید جو تھا امام حسین کے دندان سے ایک مرتبہ گستاخی کرنے لگا, مگر اس قافلے کے اندر حسین کی 4 سالہ سکینہ بھی تھی. سکینہ نے جب بابا کے سر کو دیکھا ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا, اے میرے بابا, اے میرے بابا, آپ کی سکینہ, آپ کی سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے. چاہتی ہے جی شہزادی سکینہ امام حسین کے سر کو جا کر اپنی آغوش میں لے لے, مگر یزید نے کہا کہ نہیں سکینہ ایسے نہیں, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے بابا تم سے کتنی محبت کرتے ہیں. اگر تمہارے بابا تم سے محبت کرتے ہیں دور سے اپنے بابا کو ارباب حسین کی 4 سالہ سکینہ ایک مرتبہ اپنے چلے ہوئے دامن کو پھیلایا, پھیلانے کے بعد اے بابا, اے بابا, یہ آپ کی محبت کا امتحان لینا چاہتے, اے میرے اچھے بابا,
नमाज अदा करना था। एक मर्तबा तश्त से सर इमाम हुसैन बुलंद हुआ, बुलंद होने के बाद सकीना के आगोश में गया। अब जो सकीना के आगोश में जाना था, सकीना ने बयान करना शुरू किया, ऐ बाबा मेरे रुखसारों पर तमाचे मारे गए, ऐ बाबा मेरे कानों से गोश वाले छीने गए, ऐ बाबा मेरे गलन में रसन बांधी गई। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन वसियालुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिब यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। खुदाया ज़िक्र क़लील को कबूल फरमा। खुदा बंदा जो लोग परेशान हालत परेशानी को दूर फरमा। खुदाया जो लोग मखरूज और मुक़र्रर से बख्शोश फरमा। खुदाया तो हमारे मरहूमी भी गुनाहों का बख्श दे, उनके दर्जात को बुलंद से बुलंद फरमा। खुदाया हमें जो लोग भी औलाद उन्हें साहिब औलाद रखा। खुदाया तेरी बारगाह में सबसे बेहतरीन दुआ है, अपनी आखिर हुज्जत इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताज़ील फरमा और हम सबको आका के आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।